وہ یہ قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ کیسے؟ اللہ کو راضی کرے، اعمال، ترتیب زندگی ٹھیک کرے۔ رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ اشراق سے پہلے جو سو جاتے ہیں نا، یا جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، یہ جو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، یہ برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی، ان میں سے اکثریت وہ ہے جو فجر میں نہیں ہوتی مسجد میں، ان کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، ان کا داماد نہیں ہوتا ہے، اس نے انہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ کتنا کماتا ہے۔ یہ بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس کو پیسہ کون زیادہ کماتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے تقوی والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، اعمال والا کون ہے، حیا ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، اس میں انسانیت ہے کہ نہیں۔ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ کیسے سنورے گا؟ بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اپنے بولنے کو ٹھیک کرو، اپنے سننے کو ٹھیک کرو، اپنے دیکھنے کو ٹھیک کرو، اپنی کمائی کو ٹھیک کرو، اپنے خرچ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کرو، معاشرہ سنورنا شروع ہو جائے گا۔ تو بھائی زندگی بھاگی جا رہی۔ ہاں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے، ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ کہا جائے گا فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اور سننے والا پتہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھے گا جنازہ کب ہے؟ کہ جی زور میں ہے۔ اچھا، جنازہ پڑھا، وہ گئے۔ اکثر جنازہ پڑھ کے گھروں کو کچھ جو بہت قریبی ہیں دفنا کے گھر میں آتے ہیں، اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ روٹی لاؤ، بوٹی لاؤ، گرم 2 4 5 6 دن تذکرے ختم۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ گھر جائیں، سب گھر والوں سے طے کروائیں کہ دیکھو بھئی اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، نظام الاوقات بنائیں، سب اپنا نظام الاوقات بنائیں، گھر والوں سے نظام الاوقات بنوائیں۔ کاپی پینسل لو، ہر بچے کے ہاتھ میں کاغذ قلم دو کہ بیٹا لکھو کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، نماز کی ترتیب بناؤ، قرآن کتنا پڑھنا ہے، روزانہ تسبیح کرنی ہے، سیر کرنی ہے، اتنے وقت سیر کرو، جم جانا ہے جاؤ، یہ وقت ہے جم کا تمہارا، کھیلنا ہے کھیلو، یہ وقت ہے کھیلنے کا، یہ وقت ہے تمہارا دکان دفتر کاروبار کا، اتنا وقت تمہیں مسجد کو دینا ہے، اتنا وقت تمہیں قرآن کو دینا ہے۔ سب سے طے کرواؤ۔ یہ کیا سو رہے ہیں تو سو رہے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے، باتیں تو باتیں، سیاست ہے تو سیاست ہے، حالت حضرت تو حالت حضرت پہ چل پڑے۔ مجھے پرسوں فون آیا کہ عید والے دن، کہتا میں نے ملنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی بات کرو، کیا بات کرنی ہے؟ کہنے جی میں نے ملنا ہے۔ میں نے کہا کام کیا ہے؟ کہ جی ویسی گپ شپ مارنی ہے۔ گپ شپ مارنی ہے؟ وہ اتنا ویلا گپ شپ مارنی ہے؟ وہ مسلمان کے پاس کہاں وقت ہے گپ شپ مارنے کا؟ کہتے ہیں بیٹھو یار، کوئی وقت بیٹھ کے وقت پاس کرے۔ وہ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور نہیں ملنی دوبارہ، اور جا رہی ہے۔ ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں۔ یہ گنے کا رس بیچتا ہے نا، گنے کو ڈالتا ہے بیچ میں مشین کے، پھر چھلکے کو دورہ کر کے بھی ڈال دیتا ہے، چورا کر کے بھی ڈال دیتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے اچھی طرح۔ اس طرح اس زندگی کو قیمتی بنا لیں۔ عجیب بات ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا، بڑی عجیب بات ہے،
बहुत ही अजीब बात है। अगर समझ में आ जाए, ना समझ में आए तो कुछ भी नहीं है। वो दफनाने के बाद ना कब्रिस्तान में किसी ने पूछा कि जिसको हमने अभी दफनाया है, अगर इसको दुनिया में वापस भेज दिया जाए तो ये क्या करेगा? नमाज छोड़ेगा कि पढ़ेगा? कि पढ़ेगा। वक्त कैसे गुजारेगा? कि बड़ा सही। कोई गलत काम करेगा कि नहीं, सच बोलेगा कि झूठ नहीं, कि सच बोलेगा। गाना सुनेगा कि कुरान के नहीं, गाना कुरान सुनेगा, गाना कभी नहीं सुनेगा। कि उन्होंने कहा देखो जिसको दफनाया है ना, इसने तो वापस आना कोई नहीं। हम अभी मौजूद हैं, हम तो वक्त को कीमती बना लें, हम तो तरतीब जिंदगी ठीक कर लेंगे। हमने भी मर जाना है एक दिन, और जब हमने मर जाना है फिर वापस हमने भी कोई नहीं आना। ओहो, ये बहुत ऊंची बात और गहरी बात है, अगर किसी की समझ में आए। ये जितने भी आते हैं ना, ये बयान सुनने नहीं आते। बहुत कम लोग हैं जो बयान सुनने आते हैं। वो तो जुम्मा पढ़ने आए, इसलिए 1 बज गया, अब घड़ियों की तरफ नजरें उठेंगी। वो बात को समझें, बात को समझें। एक आया मेरे पास कि कोई वजीफा बताओ, बड़ी परेशानी है। मैं कहा तुम फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते हो? क्या नहीं, फजर में तो नहीं उठा जाता। वजीफा बताओ? जाहिल कहीं का। नमाज मस्जिद में पढ़ो, ये वजीफा है सबसे बड़ा। नहीं तो कोई वजीफा बताओ। मैं कहा अच्छा रोजाना कुरान पढ़ते हो तुम? क्या नहीं जी, कुरान पढ़ने का तो वक्त नहीं मिलता। और ये कुरान वजीफा है। देखो भूख लग रही तो आदमी खाना खाता है कि वजीफा पूछता है? गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी ठीक करवाता है कि वजीफा पूछता है? मशीन खराब हो गई आपकी फैक्ट्री में तो आप वजीफा पूछते हो कि वजीफा बताओ? मुझे बहुत से लोग आते हैं, अब मौलवी साहब ये जरा फूंक मार देना। मैं कहा मैं तो लोगों की फूंक निकालता हूं। हम तो लोगों की फूंक निकाल रहे हैं, फूंक तो भरी पड़ी है लोगों में। ये फूंक मारने का काम नहीं है, ये दम और वजीफों का काम नहीं है। मैं पिछले रोज एक जगह गया हुआ था, मैं नाम नहीं लेता। वो जिसे देखो बोतल लेके आ रहा है, मौलवी साहब दम कर दो, अब मौलवी साहब फूंक मार दो है। और मैं कहा भाई तबलीग में पीर परस्ती कोई नहीं है, ये फूक फूक वाला काम नहीं है। जिंदगी की तरतीब ठीक करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रात को जल्दी सो, सुबह को जल्दी उठो, रोजाना कुरान पढ़ो। चलो आधा सिपारा, चलो पाव सिपारा, चलो 2 रुकू, तस्बीह करो, तस्बीह करो, हाथ में तस्बीह हो, जेब में तस्बीह हो, सुबह शाम की दुआएं मां पढ़ो, गुनाहों से बचो, बोलने को ठीक करो, देखने को ठीक करो, सुनने को ठीक करो, कमाई को ठीक करो, खर्च को ठीक करो। एक सहाबी कैद हो गए, एक सहाबी कैद हो गए, काफिरों की कैद, बेड़ियों में जकड़े गए। उनके वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि हुजूर मेरा बेटा कैद हो गया है। अल्लाह के नबी ने 2 बातें फरमाई, 2 बातें। पहली बात फरमाई उससे कहो तकवा इख्तियार करे, उससे कहो तकवा इख्तियार करे। और दूसरी बात फरमाई उससे कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ा करे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ा करे। वजीफा बाद में बताया पढ़ने वाला, अमल पहले बताया। तकवा 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 किसे कहते हैं? गुनाहों से बचो, गलत ना बोलना, गलत ना देखना, गलत ना सुनना, कमाई गलत ना हो, खर्च गलत ना हो, लिबास ठीक करो, शक्ल ठीक करो, गुनाहों से बचो। अब वजीफा पढ़ो, इसमें जान होगी। गोली बंदूक में रख के मारो, शेर भी मरेगा, हाथ से मारो बिल्ली भी नहीं मरेगी। वजीफे में जान आती है, ताकत आती है। किससे? तकवे से। गुनाहों से बचो, अमली जिंदगी ठीक करो। तो भाइयों
بڑی قیمتی زندگی اور جا رہی ہے نہیں ملنی دوبارہ. ہاں ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک منٹ قیمتی، اس کو قیمتی بنائیں. کیسے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اعمال کا اہتمام. رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں. روزانہ 5 وقت نماز، گھر کا ہر فرد. جو نماز نہیں پڑھتے، غفلت کرتے، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، یہ پریشانیوں کو دعوت دے رہے ہیں، مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں. اللہ نے جس چیز کو اہم کہا یہ کہتے ہیں اہم نہیں ہے. اللہ جس چیز کو ضروری کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. نماز قرآن. جتنے بیٹھے ہوئے نا، گھر جاؤ، اپنے گھر کے سب بچوں کو، بچیوں کو، بہوؤں کو، سب کو بٹھاؤ، سب سے طے کرواؤ کہ اپنے نظام الاوقات بناؤ. بھی سب نظام الاوقات بناؤ. کاغذ پہ لکھو بھائی، سب لکھو. سونا کس وقت، اٹھنا کس وقت، نماز کس وقت، قرآن کس وقت، کتنا قرآن پڑھنا ہے، 1 سپارہ، آدھا سپارہ، پاؤ سپارہ. گھر کا ہر فرد پڑھے. تسبیح کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کتنی فکر ہے بچوں کی مستقبل کی، بچیوں کی شادی کی، جہیز کی، زیور کی، ان کا مکان بن جائے. کتنی فکر ہے. ان بچیوں کی آخرت کی فکر کرو، ان کی قبر اچھی ہو، ان کی قیامت اچھی ہو. یہ دین پر ہے. اللہ فرما رہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے، انسان، پتھر، انسان. ان کو بچاؤ، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. انہیں دیندار بناؤ، انہیں دین سکھاؤ. ہر نماز میں بچوں کے لیے دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا بنا. مجھے مالدار بنا، مجھے بڑا تاجر بنا نہیں. اے اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا. اور کسے؟ ومن ذریتی، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرخانے والی نماز نہ ہو، دل لگا کے نماز پڑھنے والے ہوں. ایک ٹرخانے والی نماز، این ٹائم پہ اور بھاگے، اور ساری نماز میں پتہ نہیں دماغ کہاں گھوم رہا ہے. دل لگا کے نماز پڑھو، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے، ارکان کی رعایت کرتے ہوئے، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو دل لگا کے پڑھو. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو. کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے اس کا. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو، اللہ کی محبت سے نماز پڑھو. اللہ کی محبت سے نماز ہوگی نا تو رکوع سجدے کی تسبیح لمبی ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے رکوع سجدے کی تسبیح کبھی 9، کبھی 11، کبھی 13، کبھی 21. آپ سب اپنے آپ سے پوچھو، پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 9 تسبیح تک گیا؟ پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 21 تسبیح تک گیا؟ چلو پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 9 تسبیح تک، 7 تسبیح تک گیا؟ ابھی تو 3 تسبیح پہ اڑے ہوئے، 3 تسبیح پہ اڑے ہوئے. میرے بھائیوں، ایک گزارش ہے آج سب سے، اپنا نظام الاوقات بنائیں، اپنا نظام الاوقات بنائیں. گھر والوں سے اپنا نظام الاوقات بنوائیں. رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، 5 وقت نماز. گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ ہو. فجر میں مسجد بھری ہو. فجر میں مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے، مسجد 5 نمازوں کے لیے. اور 5 نمازوں میں سب سے پہلی نماز فجر ہے. یہ سب فجر میں مسجد میں ہوں. روزانہ قرآن پڑھنا ہے. سب طے کریں اپنا 1 سپارہ، آدھا سپارہ، پاؤ سپارہ. ذکر کرنا ہے،
دعا مانگنی ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ سے مانگیں, پریشانیوں سے اللہ بچائے گا, مصیبتوں سے اللہ بچائے گا,